تیری یادوں میں روز روتا ہوں، صبح ہوتی ہے جب میں سوتا ہوں، تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے یا میرے دل سے نکل، او میری جان غزل، او میری جان غزل۔ عورت دھوکے میں آ جاتی ہے، نوجوان لڑکا اس کو بنگلہ دکھاتا ہے دوسرے کا، عورت اس کا اپنا بنگلہ سمجھ لیتی ہے، لڑکا اس کو گاڑی دکھا رہا دوسرے کی، لڑکی دھوکہ کھا کر کے اس سے نکاح کر لیا، لڑکے نے عزت لوٹ لیا، اس کی جان بھی لے لی، ایمان سے بھی چلی گئی، جان سے بھی چلی گئی۔ تیری یادوں میں تیرا دل ہوں، تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، او میری جان غزل، او میری جان غزل۔ میں عورتوں کے حوالے سے یہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ عورتوں کو اپنی ماں باپ کی پسند سے شادی کرنی ہے، اگر اپنی پسند سے شادی کرے گی جان سے بھی جائے گی، ایمان سے بھی جائے گی۔ دعا کیجئے اللہ پوری ملت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو سب سے بڑی دولت ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک عورت آئی، ایک صحابی کے پاس آئی، کہا میرے گھر میں چوہا لکڑی کے سہارے چل رہا ہے۔ صحابی سمجھ گئے بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، میرے گھر میں چوہا لکڑی کے سہارے چل رہا، مطلب کیا تھا؟ میرے گھر میں فاقہ ہے، آپ انتظام کر دیجئے۔ صحابی سمجھ گئے، مجلس والے کو پتہ بھی نہیں چلا، اندازہ ہو گیا بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی۔ بوڑھے کی شادی ہو گئی، بڑھاپے میں 90 سال کی عمر میں لوگ ہنسنے لگے، بوڑھا بڑھاپے میں شادی کر رہا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، جب بوڑھا بیمار پڑا اور اس کو دست آنے لگے، بیٹا بھی چھوڑ کر کے بھاگ گیا بدبو سے، بیٹی بھی چھوڑ کر کے بھاگ گئی بدبو سے، بہو بھی چھوڑ کر کے بھاگ گئی بدبو سے، اور اس بدبو کو دھونے والی کون تھی؟ بیوی تھی۔ تیسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عورت جب نیک ہوتی ہے اس کو نیک شوہر ملتا، جب عورت نیک نہیں ہوتی اس کو شوہر اچھا نہیں ملتا۔ ایک عورت کی خوبی بتانے کے لیے جا رہا، خوف خدا بہت ہے، شوہر نے 3 طلاق دے دیا ہے، کہہ رہا میں نے 3 طلاق نہیں دیا ہے، لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے 3 طلاق دیا ہے۔ شوہر سے زیادہ عورت کے دل میں خوف خدا ہے۔ ایک جوان کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا، رات کے سناٹے میں چپکے سے اس لڑکی کے پاس آتا ہے، کہا کہ منہ کالا کرو، زنا کرو۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کہا سب سو گئے کوئی جاگ نہیں رہا، کہا اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا وہ جاگ رہا ہے، کہا جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔ ایک جوان ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور عورت سمجھدار تھی، دیندار تھی، اس نے کہا اس مجنوں سے جان چھڑانی ہے، کہا کہ دیکھو میں زنا نہیں کر سکتی، شرط یہ ہے 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو، حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 روز نماز پڑھو، اس کے بعد میں زنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ مجنوں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا، حضرت عمر نے کہا یہ تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا، یہ اگلی صف میں نماز پڑھتا ہے، یہ مولا کا عاشق نہیں ہے، لیلا کا عاشق، لڑکی سے چکر چل رہا ہے، اس کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے خدا نے قرآن میں سچ کہا ہے، اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے لیلا کی محبت نکالے گا اور مولا کی محبت کو داخل کر دے گا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت نمونہ ہے، بہت پیارا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ دشمن نے گھیر لیا ہے، صحابی ہیں، ماں کے پاس آتے، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، صحابی ہیں، ماں کے پاس آئے کہ اماں دشمن نے گھیر لیا ہے۔ کہا بیٹا گھبراتے کیوں ہو؟ کہا جب دشمن پکڑے گا مجھے قتل کر دے گا، جب دشمن پکڑے گا مجھے قتل کر دے گا۔ تو کہا کہ بیٹا گھبراتے کیوں ہو؟ مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، زندہ رہا تو غازی، مرا تو شہید۔ بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو جب اس کی کھال کھینچی جاتی ہے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوتی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آخری نمونہ آ رہا ہے، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، صحابہ سے کہا ہم جنگ نہیں کریں گے، ہتھیار ڈالتے ہیں، صلح کرتے ہیں، جنگ میں بھلائی نہیں ہے، صلح میں بھلائی ہے۔
ہتھیار اتارو، کپڑا اتارو، جانور ذبح کرو، مدینہ واپس ہو جاؤ۔ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کپڑا اتارو، جانور ذبح کرو، مکہ واپس ہو جاؤ، ہم جنگ نہیں کریں گے، صلح کریں گے۔ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، صحابہ سے کچھ مت کہیے، صحابہ سے کچھ مت کہیے، آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے، کپڑا اتاریے، مدینے کی طرف لوٹ جائیے۔ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے صحابہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ بھی جانور کو ذبح کر کے کپڑا اتاریں گے، مدینے کی طرف لوٹ جائیں گے۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، جب شوہر مصیبت میں پڑے تو اس کے پاس مشکل کا حل نکل آئے۔